حدیث اس طرح وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع قرون عليهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت رواه ابو داؤد في کتاب السنہ. ایک صفحے کی پوری روایت پوری امانت کے ساتھ پیش کر دی گئی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کے جنازے میں پہنچے. ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی, وہ جو بغلی قبر ہوتی ہے بغلی وہ نہیں بنائی گئی تھی. ولما یلحد ہم لوگ قبر کے پاس پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا قبر تیار ہو گئی؟ بولے نہیں اللہ کے رسول لحد بنانی باقی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے دیکھا تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے کانما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی. آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل سوئچ آف نہیں کرتا, وہاں بھی بات کرتے رہتا ہے. اتنا سنگدل اتنا بدماش ہو گیا ہے. یہاں صحابہ کرام کو دیکھیے کانما علی رؤوسنا الطیر, اتنے سنجیدہ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھ گئی. اور نبی کی حالت تو بڑی عجیب و غریب ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, آپ تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں اور آدمی یہ کب کرتا ہے ایسے آدمی کر رہا ہو اسے. اس کا مطلب بہت گہری سوچ میں. قبر کو دیکھا کیسی ہوتی ہے؟ قبر کیسی ہوتی بولو؟ اگر کھڑا کر دو ایسے نا, ایسے مستطیل شکل میں کھڑا کر دو کیسی لگے گی؟ دروازہ ہے نا, دروازہ ہی کدھر ہے, یوں کھڑا کر دیجئے اس کو. یہ قبر ایسے ہے مستطیل, اس کو ایسے کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ابھی آدمی جو اندر گیا ہے اس دروازے سے داخل ہو کر کے ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں. جی قبر کو ذرا کھڑا کرو, ایک دروازہ بن جاتی ہے. یعنی اس دروازے سے داخل ہو کر کے ابھی یہ دروازہ بند کر دیا گیا. آپ ہی تو بند کرتے اس کو, اس دروازے میں داخل کرتے تو بند کرتے, جا بیٹا. اور عجیب بات تو یہ خود بند کرتے ہیں اور جب وہ منومن مٹی کے نیچے چلا جاتا مانگنے لگتے دیجیے بابا, بابا دیجیے. آپ نے تو ڈھکیل کر کے اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے. ارے بھئی آپ نے اس دروازے سے اسے ڈھکیل کر کے ادھر دروازہ بند کر دیا, اب مانگ کیا رہے ہو؟ اب دے دو. اچھا لحد بنا دی گئی, رکھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے, تو خاموشی. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, بڑی گہری سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا, فرفع رأسہ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ. اس سے یہ پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اچھا یہیں رکے رہیے, ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. حدیث مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ایوب قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. بخاری کی روایت ہے, بخاری کتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا. وقد وجبت الشمس اے قد قاربت الغروب اے قد قاربت الشمس والغروب, سورج غروب ہونے کے قریب تھا. اچانک آپ نے ایک آواز سنی. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے کیا؟ یہود تعذب فی قبورہم, یہودی لوگ ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے. اچھا آگے حدیث چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو. آگے فرمایا گیا ویاتیہ ملکان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اسودان ازرقان, کالے اور نیلے ہوتے, بہت خوفناک ہوتے ہیں. اگر نیک ہے تو بہت اچھے بن کر کے آتے, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہ تو بدبخت لوگوں کے لیے. اب آ گئے فیجلسان, بیٹھ اٹھ کر, ہمیں کچھ پوچھنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے. اب ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو فیصلہ کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کا, یہ کیا مار پڑ رہی ہے اور کیسے کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ بتانی ہے کیا مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے؟ تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے اعمال کے اعتبار سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. جی کسی کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوتا.
جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو 100 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے, جا اب قیامت تک تیرے اوپر عذاب ہونے والا نہیں. اور کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک عذاب ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو تو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو جلدی لے آ. تو گویا کہ قبر کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہیں, مختلف قسم برتاؤ, سب کے لیے یکساں عذاب قبر نہیں ہے. برابر ہے, یہ بھی بات یاد رکھی ہے. اٹھاتے بیٹھ اٹھ کر, سویا پڑا ہے فیجلسانی, بٹھاتے اس کو اٹھ کر بیٹھ, ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون؟ ربی اللہ. اور اگر کافر ہے تو ہاں مجھے معلوم نہیں, یہاں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے مجھے پیدا کیا, پتہ نہیں کن کن کو پوچھتا رہا, کن کن کے آستانوں کے سر پھوڑتا رہا. اب وہاں کیا جواب دے گا؟ اس نے تو اس کی پرستش ہی نہیں کی, اس نے آقا کو پہچانا ہی نہیں. کتنے بدبخت ہیں لوگ کہ پوری حیات گزر جاتی ہے, وہ اپنے حقیقی مالک اور خالق کو پہچان نہیں پاتے کہ کس نے ہم کو بھیجا, کس کام سے بھیجا. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کی. اور فیجلسانی پوچھتے ہیں, فیقولان لہم من ربک, فیقول ربی اللہ, اگر اچھا ہے. من نبیک, ما دینک, دین الاسلام. تیسرا سوال دیکھو بڑا پیارا ہے, ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا ہے, کون ہے, نہیں ہے, کیا ہے. اب جواب دیا جا رہا ہے, وہ جواب ہوا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جاتا ہے, مردہ نبی کو دیکھتا ہے. غلط بات ہے, اس لیے کہ جواب میں ہوا ہے, اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ ہوا کی ضمیر غائب کے لیے آتی ہے. سوال ہے ہادا سے, جواب ذالکہ سے ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس میں اشارہ قریب ہے اور ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے. جب کہا کہ یہ کیا ہے تو بولنا چاہیے ذالکہ فلاں, لیکن کہا جا ہوا رسول اللہ, یعنی ضمیر غائب لائی جا رہی, اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہتے, دکھائے نہیں جاتے. جواب دیکھو, ہوا رسول اللہ, نہ کہ ذالکہ رسول اللہ. اور اس کے بعد تینوں جوابات جب دے لیتا ہے, کہتے نم کنومت العروس, دلہن کی طرح سو جا. آپ دیکھتا رہتا ہے, اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, جنت کی ہوائیں ہیں وغیرہ وغیرہ, سب دکھا دیا. اور اگر بدبخت ہے تو دے مار, اور جیسے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی دھلائی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کی پٹائی ہوتی ہے. کسی کو کچھ عذاب دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک حدیث کے اندر ہے. لہذا یہ کہنا کہ مسلسل عذاب ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. یہ پوچھئے کہ عذاب کی کیفیت کیا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ فوراً معاملہ طے ہو جاتا ہے قیامت تک, پھر ان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا. بعض لوگوں پر مسلسل ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تمام حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالوں کے جوابات تو نے کیسے حل کیے, کیسے معلوم ہوا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے میرا تعلق تھا, میں قرآن پڑھتا رہا. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے بسم اللہ سے لے کر کے سورہ والناس تک کبھی ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا؟ آج جتنی گمراہیاں ہیں لوگوں کے درمیان, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے. کم سے کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو پڑھو. یہ آدمی بول رہا ہے میں نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب معلوم کیا ہے. فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت, اس کی تصدیق فرمائی. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھیے. ابھی میں نے بتایا نہیں, فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے